کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے تو اس اذان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے اس نماز کے لیے ہی اذان دینا مقصود ہو تو ایسی اذان شرعاً معتبر نہیں ہے۔ وقت کے شروع ہونے کے بعد اس اذان کو پھر سے دہرانا ضروری ہے۔ یعنی اگر ظہر کی اذان دینی تھی اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اب اس اذان کی کوئی حیثیت نہیں، اب ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر سے اذان دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یوں ہی اذان دے کسی مصیبت سے نجات کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت میں دی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ وضو کے حوالے سے اکثر یہ لکھنے میں یہ لکھا دیکھا جاتا ہے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کامل وضو کیا جائے، تو اس کامل وضو سے کیا مراد ہے؟ کامل وضو سے مراد یہ ہے کہ وضو کے دوران کوئی مکروہ کام نہ ہو، وہ تمام سنتیں، وہ تمام مستحبات اور وہ تمام تر چیزیں کہ جن کی شریعت میں وضو کے دوران رعایت کرنے کا حکم دیا گیا، ان تمام چیزوں کے ساتھ مکمل طور پر وضو کیا جائے۔ مثلا جو دعائیں پڑھنے کی بتائی گئیں، ہر اس کو دھوتے وقت وہ دعائیں پڑھی جائیں، یا کم از کم اگر وہ دعائیں یاد نہ ہوں تو پھر کم از کم خاموشی اختیار کی جائے، پانی زیادہ ضائع نہ کیا جائے، ہر اس کو اسی طرح دھویا یا مسح کیا جائے کہ جس طرح کے اس کے دھونے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، تو ایسا وضو کامل وضو کہلاتا ہے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اگر نماز کے دوران، جماعت کے دوران اگر کوئی شخص نماز میں شامل ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا امام پہلی رکعت کی رکوع میں ہے اور کوئی شخص آ کر اس وقت جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو آیا وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے یا اس کے لیے چند لمحوں کے لیے کھڑے ہونا اور قیام کرنا ضروری ہے؟ تو چند لمحے کھڑے ہو کر قیام کی تعداد کو پورا کرنا، یعنی قیام کو پورا کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر قیام کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام کرنا فرض تھا، کم از کم ایک تسبیح کی مقدار کھڑے ہونا یہ ضروری ہے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص، دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز کی تیسری رکعت میں امام جماعت کے ساتھ شامل ہو اور وہ 4 رکعت والی نماز ہو، اب 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی تو بقیہ 2 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آخری 2 رکعتیں امام کے ساتھ پا لے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو ثنا سے شروع کرے اور پہلے ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت ملائے، اس کے بعد پہلی رکعت مکمل کرے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد کسی اور سورت کو بھی اس کے ساتھ ملائے، یہ ضروری ہے، کیونکہ امام کے ساتھ جو اس نے 2 رکعتیں پائی تھیں وہ آخری 2 رکعتیں تھیں کہ جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی۔ اب اس کی جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ رکعتیں تھیں کہ جن میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملانا واجب تھا۔ تو جب یہ اکیلے نماز پڑھے گا، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو یہ اسی طرح اپنی ان رکعتوں کو پڑھے گا کہ جس طرح کی پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مکروہ اوقات میں سوال یہ کیا گیا کہ مکروہ اوقات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ تلاوت قرآن یا نماز جنازہ وغیرہ کی ادائیگی۔ تو مکروہ اوقات میں یاد رکھیں کہ سجدے والی عبادت کرنا یہ منع ہے۔ بعض مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سجدے والی سجدہ کرنا منع اور مکروہ ہے، مثلا ان میں ایک وقت عصر کے بعد کا ہے کہ جس میں سجدہ کرنا، یعنی عصر کے بعد کا وہ وقت کو جو سورج کے غروب ہونے کا عین وقت ہوتا ہے، اس میں سجدے والی کوئی بھی عبادت کرنا منع ہے، اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا یہ منع ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی تو نماز جنازہ بھی ادا ہو جائے گی، تلاوت قرآن کی تو قرآن کی تلاوت بھی درست ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں عصر کی نماز، جیسے سوال کیا گیا کہ عصر کی نماز اگر کسی نے مکروہ وقت کے شروع ہونے کے بعد پڑھی تو عصر کی نماز کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ اخیر وقت تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ مکروہ وقت میں پڑھنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے، لیکن بہرحال فرض ادا ہو جاتا ہے اور فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ بچے
چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر الٹی کر دیں تو ان کی الٹی سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ چھوٹے بچوں کی جو الٹی جو قے ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اس میں بالعموم دو اقسام جو واضح طور پر پائی جاتی ہیں اور اکثر جن کا سامنا ہوتا ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ دودھ پلانے کے فوراً بعد ہی بچے کے حلق سے وہ دودھ باہر آ جائے۔ تو ایسا دودھ چونکہ معدے میں نہیں پہنچا ہوتا، تو اس وجہ سے اس دودھ سے اور اس الٹی سے وہ جو الٹی ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی اور نہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ دیر کے بعد، جیسے مثال کے طور پر بچے کے ڈکار آنے کے بعد پھر اگر الٹی آئے اور دودھ نکلے، جس کی نشانی بالعموم پہچاننے کے لیے یہ بتائی جاتی ہے کہ دودھ اگر معدے سے آیا ہے تو وہ پھٹا ہوا نکلے گا، اور اگر ایسا دودھ ہو تو وہ یقیناً ناپاک ہے، اس سے کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو دھونا اور پھر دھونے کے بعد اگر اس میں نماز پڑھنی ہو تو نماز درست ہوگی۔ بغیر دھوئے اگر اسی میں نماز ادا کی اور وہ 1/4 کی مقدار سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ایسے کپڑوں میں نماز ادا نہیں ہوتی۔ وہ افراد کے جنہیں شوگر کی وجہ سے اور کسی بھی معاملے کی کسی بیماری کی وجہ سے قطروں کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں اور انہیں محسوس نہیں ہوتا یا بعد میں پتہ چلتا ہے، یا قطروں کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، کسی بھی وقت کا خوف ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ دو قسم میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ افراد کے جنہیں چلتے پھرتے قطروں کے گرنے کی بیماری ہو، ایسے افراد یعنی کہ جن کے پاس اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو کہ وہ اس وقت میں صحیح سے وضو کر کے نماز کو ادا کر سکیں، تو یہ شرعی معذور کہلاتے ہیں۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہے کہ ایک وقت کا وضو کریں اور اس وقت میں وہ نماز ادا کریں، یعنی اگر کوئی شرعی معذور ہے تو وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے، اب عصر تک اس کا وضو اس بیماری کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ استنجا کرنے جائیں تو وضو ضرور ٹوٹے گا، دوبارہ وضو کریں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے عصر تک وضو سلامت ہے، اس بیماری کی وجہ سے اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس دوران جتنی عبادات چاہیں ادا کرتے رہیں، اور عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اب ان کی نماز، ان کا وضو خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ عصر کی نماز کے لیے انہیں پھر سے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا، اور یہ وضو اسی طرح مغرب تک رہے گا۔ دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں کبھی کبھار قطروں کے گرنے کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یا بالعموم ایسے افراد جب استنجا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر چند لمحوں تک یا چند قدم چلنے کے بعد انہیں قطروں کے گرنے کی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ انتظار کریں، جب ایسا وقت ہو کہ جس میں قطروں کے گرنے کا خدشہ نہ ہو، اس وقت میں یہ نماز کو ادا کریں۔ ایسے افراد کے لیے شرعاً یہ رخصت ضرور ہے کہ وہ اگر استنجا کرنے کے فوراً بعد، جیسے انہیں نماز کا معاملہ ہوتا ہے، مسجد میں آئے، نماز کا وقت قریب ہے، استنجا کیا، اب خوف ہے کہ اگر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو قطرہ نکل جائے گا، تو اس صورت میں انہیں حکم یہ ہے کہ یہ انتظار کریں، جماعت کو ترک کر دیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کریں۔ لیکن اس قسم کی عادت بنانا شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جب ایسے افراد کو معلوم ہو کہ استنجے کے بعد انہیں قطرے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے سے اپنے آپ کو استنجے سے فارغ کر کے وضو کر کے تیار رکھیں، تاکہ نماز کے وقت کے قریب ایسا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ قطرے نکلنے ہے تو غسل کرنا ہے، اس کپڑے چلے؟ قطرے نکلنے کے بعد غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، قطرے نکلنے کے بعد صرف وضو کرنا اور کپڑوں کو بدلنا یہ ضروری ہے۔ یہ کیا گیا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کی جو وراثت تھی وہ تقسیم نہیں کی گئی، اور اب اس کی اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اولاد کی اولاد، یعنی جس شخص کا انتقال ہوا اس کے پوتے پوتیاں موجود ہیں، تو وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کی وراثت کا حکم یوں واضح طور پر سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم شرعاً یہ ضروری ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے وراثت کو تقسیم کیا جائے، تاکہ اس قسم کے معاملات پیش نہ آئیں اور نہ ہی آپس میں اختلافات ہوں۔ کہ بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں جتنی تاخیر کی جاتی ہے، پراپرٹی کی ویلیو بڑھنے کی وجہ سے بعد میں اتنے ہی اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انتقال کے فوراً بعد ہی وراثت کو شرعی ان کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ رہی بات یہ کہ اب کسی شخص کی اولاد کا بھی انتقال ہو جائے تو اس شخص کی اولاد کا جو حصہ تھا اولاً تو ان میں تقسیم ہوگا،
پھر ان کی اولاد کا جو حصہ نکلے گا وہ اولاد کی اولاد میں تقسیم ہوگا، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ یہ وراثت تقسیم کی جائے گی، یعنی والد کی وراثت میں دادا کی وراثت کا مال تقسیم ہوگا، اس میں ان کی جو اولاد تھی ان کا حصہ نکلے گا، پھر ان کا جو حصہ بنے گا ان میں سے ہر ایک کا حصہ اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ براہ راست دادا کی وراثت میں پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ درمیان میں والد ان کے موجود ہیں۔ مزید اگر کسی کا سوال ہے انتقال ہو گیا پہلے والد کے نام وہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور انتقال کی اس کی زندگی میں ہی اس کی اولاد کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی زید نامی کوئی شخص ہے اور بکر نامی اس کا بیٹا ہے، زید کی موجودگی میں ہی اس کے بکر کا انتقال یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کے مزید بھی بیٹے موجود تھے، تو اس صورت میں وہ جس کا انتقال ہوا ان کا شریک کوئی حصہ نہیں بنتا، نہ ان کا نہ ان کی اولاد کا، اور جو افراد جو زندہ ہیں، جو بھائی زندہ ہیں، صرف ان میں تقسیم ہوگا۔ یہ وہ صورت بیان کی گئی ہے کہ جس میں ساری کی ساری اولاد باپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی تھی، نہ ان میں سے کوئی فوت ہوا، پہلے باپ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد ساری کی ساری اولاد انتقال کر گئی، تو اب ان کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ اسی طرح ہوگا کہ باپ پہلے دادا کی وراثت تقسیم ہوگی جو والد کو ملے گی، اور پھر والد کی وراثت تقسیم ہوگی کہ جو اس کے بعد ان کی اولاد کو دی جائے گی۔